نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی۔ بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعا، جن کی زندگی کا ہدف اولی و آخری قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا تھا۔ میرے قابل احترام سامعین، آزادی فی الواقع بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام کا مزاج ہمیں اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے غلامی کی، حوصلہ شکنی کی، اور تدریجی طور پر ایک انسان کو دوسرے انسان کی غلامی سے آزاد کرنے کے حوالے سے جو فقہی احکام ہیں وہ ہمیں فقہی کتابوں میں نظر آتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بلکہ کتب احادیث میں مکاتبت کے ابواب بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، صحیح بخاری سے لے کر دیگر تمام کتابوں میں۔ بلکہ 10 محرم کا جو روزہ ہے، یوم عاشوراء، اس کا روزہ اسی آزادی کے شکر کا مظہر ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا انعام ہوا، وہ کفر اور شرک کی نجاست، غلاظت اور گندگی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا کی کہ ہم جھوٹے بتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک اللہ واحد کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی آزادی ہے۔ اگر سمجھا جائے تو یہی حقیقی آزادی ہے، جس کے بارے میں ہمیں بار بار یاد دہانی جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، جیسا اس نے توحید کے حوالے سے اور توحید کے جو متعلقات ہیں اس حوالے سے ہم پر اپنی نعمتیں تمام کی، اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا جاتا ہے: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی حسی اور معنوی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور ان نعمتوں کے اکمال کے حوالے سے یہ کہہ دیا
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یہاں نعمت اس میں جنس کے طور پر ایک استعمال کیا گیا، مراد ہر طرح کی نعمتوں کو اس کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ میرے قابل احترام سامعین، اگر میں اس پس منظر میں بات کروں آزادی کے حوالے سے، تو پاکستان بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، لیکن یہاں پر کچھ باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہر نعمت کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے گا، اسی طرح اس نعمت کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ عقیدہ ہو، عبادات ہو، اولاد ہو، مال ہو، صحت ہو، عافیت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکو گے۔ پاکستان کی آزادی جس حوالے سے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس نعمت کا تعلق علاقائی تعصب سے ہو، اگر اس نعمت کی بنیاد اس حوالے سے ہو کہ میری پاکستان سے محبت ایسی ہو کہ میں دیگر ملکوں سے یا دیگر خطوں کو ناپسند کروں، تو پھر یہ میری محبت پاکستان کی یہ مستحسن نہیں ہے، کیونکہ میرا دین مجھے علاقائی محبتیں کرنا نہیں سکھاتا۔ یہ ایک الگ المیہ ہے کہ ہم علاقائی تعصب کے ساتھ ہم جی رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے ملکوں کے ساتھ اس غیر فطری محبت کے اندر مبتلا ہیں۔ میرے قابل احترام سامعین، اس بات کو یہ ذہن میں رکھ لیجیے، نعمت کی قدر دین کے ساتھ اٹیچ کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، کیا خوبصورت اور کمال مال ہے جو کسی نیک بندے کے پاس، جس کے پاس علم نافع ہے اور عمل صالح ہے۔ یہی مال جب اس علم نافع اور عمل صالح والے کے پاس ہوا تو نعمت بن گیا، اور یہی مال جب کسی ایسے شخص کے پاس ہوا جس کے پاس علم نافع نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس بندے کے حوالے سے کہا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا، تمہارے دل کو ان کی مالوں کی اور اولاد کی کثرت نہ بھائے، اللہ تعالیٰ انہیں اس بنیاد پر عذاب دینا چاہتا ہے کیونکہ یہ مال ان کے پاس حلال ذریعے سے نہیں آیا، نہ حلال ذریعے سے آیا اور نہ حلال راستے پر یہ خرچ کرنا چاہتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر نعمت اس وقت اللہ کے نزدیک یا دین کے نزدیک اس وقت نعمت بنتی ہے جب اس کی بنیاد دین ہو۔ تو پاکستان کو بھی ہم اگر اس بنیاد پر لیں تو پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے۔ میں اس کو دو قومی نظریات کو اگر تھوڑا سا چینج کر دوں، دو نظریات کر دوں، ممکن ہے دو قومی نظریات پر کچھ ساتھیوں کو ہو کہ یہ قومی یا قومیت کی بات کی جا رہی ہے، تو میں قومی کا لفظ ہٹا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دو نظریات۔ میرے قابل احترام سامعین، یہ دو نظریات ہماری زندگی کی بنیاد ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو ایک طرف توحید تھی اور دوسری طرف شرک تھا، یہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو وہاں بھی ایک طرف توحید اور دوسری طرف شرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو وہاں بھی ایک طرف توحید اور دوسری طرف شرک تھا۔ لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء نے جب اپنی اپنی اقوام کو دعوت دی تو یہ دو نظریات کی بنیاد وہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک طرف اسلام ہے تو دوسری طرف کفر ہے، ایک طرف توحید ہے تو دوسری طرف شرک ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے تو دوسری طرف
اپنے بزرگوں کے اقوال کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ہے۔ ہمیں ہر جگہ یہ دو نظریات نظر آتے ہیں۔ خیر اور شر کی یہ کشمکش شروع سے تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نظریات ہماری فطرت میں ودیعت کیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے خیر اور شر کو انسان کے اندر ڈال دیا، رکھ دیا ہے۔ تو دو نظریات کی جنگ تو شروع سے چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان کی زبانی تو یہ اعلان کروا دیا گیا لکم دینکم ولی دین۔ یہ دو نظریات کی اتنی واضح اور صحیح بنیاد ہوتی، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تم بتوں کی پوجا کرو، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے دو نظریات۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دو رخی نہیں چاہیے، دو رنگین نہیں چاہیے، ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں چاہیے، پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ، پورے کا پورا ایک نظریے کو اختیار کرو۔ یہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی پسند پر لے لو اور اپنی ناپسند پر چھوڑ دو، یہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا۔ ایک طرف ہندوازم تھا، دوسری طرف اسلام تھا۔ دنیا کی دوسری نظریاتی ریاست کہی جا سکتی ہے اسلام کے حوالے سے بات اگر کروں تو پہلی نظریاتی ریاست مدینہ منورہ تھی، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بنیاد پر وجود میں آئی تھی۔ اور دوسری ریاست ہمیں یہاں بھی اپنے بزرگوں سے کتابوں میں یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک محض جذباتی نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ٹریک تھا، ایک پروٹوکول تھا، ایک دستور تھا جو ہم نے اختیار کرنا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو مدینے میں جو کچھ ہوا، وہاں 86 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت صحابہ نے دنیا کے 3 بر اعظموں تک، ولید بن عبد الملک کی جو حکومت تھی، خلافت تھی سن 96 ہجری تک، دنیا کے 3 بر اعظموں پر اسلام پھیلا دیا تھا۔ وہ کامیاب ہو گئے تھے اس لیے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کو دین نہیں بنایا تھا۔ بس یہ 2 باتیں ان کے اندر موجود تھیں اور وہ جیت گئے، دنیا کے 3 بر اعظموں تک اسلام پہنچا دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 1947 میں جب آزادی حاصل کی انگریزوں سے اور ہندوؤں سے بھی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک دیکھ لیجیے شرک کے اڈے بنا دیے، مزارات بنا دیے جہاں ہم سجدے کرتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کی باتیں دیکھ لیجیے، وہ ہندوانہ رسموں کی مظاہر ہیں۔ بتا دیجیے کہ شادی کرنا، نکاح کرنا کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے جہیز نام کی رسمیں ہیں، عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ خوشی غمی کی بات کریں، تکفین تدفین کی بات کریں، موت فوت کی بات کریں، تو ہر جگہ ہمیں اسلام جو کچھ دے رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر میں صرف اور صرف پاکستان کے پس منظر میں بات کروں تو ابھی دیکھ لیجئے گا 14 اگست کو ہوگا کیا آپ کے ساتھ اور میرے سامنے۔ کیا اسلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، جس اللہ نے یہ کہا کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کیا اس دین نے، کیا اس اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی منانے کا طریقہ نہیں سکھایا ہوگا؟ کیا یہ خوشی منانے کا طریقہ یہی تھا کہ ہم باجے بجائیں، فائرنگ کریں، آتش بازی کریں؟ اور بھی دیکھ لیجئے گا بہت کچھ ہوگا، مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اصلاً اس ایک دن کی محبت کا ہی قائل نہیں ہوں۔ یہ جو ایک دن کی محبت ہے یہ مغرب کا تحفہ ہے ہمارے لیے، یہ ان فکری طور پر یتیم لوگوں کے معاملات ہیں جو فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے، انڈیپینڈنس ڈے تو فلاں ڈے تو فلاں ڈے مناتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے اس طرح، ہمارا یہ معمول نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں
نعمت کا حق ادا کرنا سکھایا ہے۔ مال نعمت ہے تو ہمیں مال کا حق ادا کرنا سکھایا گیا، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں۔ صحت اور عافیت اگر نعمت ہے تو اس کا حق ادا کرنا سکھایا گیا۔ والدین کا خوبصورت وجود نعمت ہے تو ان کا حق ادا کرنا سکھایا گیا۔ اولاد نعمت ہے تو ان کا حق ادا کرنا سکھایا گیا۔ میں ممبر پر کھڑا ہوتا ہوں، مجھے اس ممبر پر کھڑا ہونے کا حق سکھایا گیا۔ اسلام نے ہمیں زبردست دین دیا، کہیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کمال سچ بات کی، لیلھا کنہارھا۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، ہماری راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں ہر مرحلے پر رہنمائی دی۔ ہمارا دین افراط اور تفریط والا دین نہیں ہے، یہ چیز ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم اسی حوالے سے سچی بات ہے کہ بہت لاپرواہی اور غفلتوں والا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ میرے قابل احترام سامعین، کیونکہ بات تو صرف پاکستان کی آزادی کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ آزادی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں، لیکن اصل میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے۔ اپنی زندگی میں ایک اس پروٹوکول کو لے لیجئے، کامیاب ہو جائیں۔ کون سا پروٹوکول؟ یہ دو نظریات والا پروٹوکول۔ زندگی کے ہر مرحلے پر آپ اس دو رویے کے سامنے آئیں گے، آپ کے سامنے دو راہا ہر جگہ آئے گا، چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک دو راہے پر آپ آئیں گے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت میرے سامنے دو راہا آ گیا کہ میں کیسے داخل ہوں، دایاں قدم اندر رکھوں یا بایاں قدم اندر رکھوں، میں دو راہے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے محبوب نے مجھے سکھایا تھا کہ دایاں قدم اندر رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میں نے اس دوراہے پر خیر کو اختیار کر لیا، شر کو میں نے شکست دے دی۔ مسجد کے اندر آ گیا تب بھی میں اس دوراہے کے پاس کھڑا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد بھی مسجد کی خوبصورت فضا میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر نماز میں وقت ہے تو پھر مجھے ذکر اذکار، دعائیں، تلاوت یہ کرنی چاہیے۔ میں نے یہاں بھی یہی کام کیا۔ مسجد کے اندر آیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، کیونکہ محبوب کائنات کا حکم ہے کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت ادا کرنے تک نہ بیٹھے۔ میں نے خیر کو اختیار کر لیا، شر کو چھوڑ دیا۔ جماعت کھڑی ہے فجر کی نماز اور میں آؤں اور 2 رکعت نماز پہلے میں ادا کروں تو میں نے خیر کو اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب فرض نماز قائم ہو جائے تو کوئی نماز نہیں۔ میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے ادھوری نماز چھوڑ کر جماعت کے ساتھ ملنا ہے، میں نے خیر کو اختیار کر لیا۔ پانی پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پیوں بائیں ہاتھ سے پیوں، یہ پھر وہی خیر اور شر کی کشمکش میں ہوں۔ مسجد سے باہر جاؤں گا پھر خیر اور شر کی کشمکش میں ہوں، گھر میں داخل ہوگا پھر خیر اور شر کی کشمکش میں ہوں۔ میرے بھائیوں، میں تو آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، جانیے اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر کیسے آپ خیر کو اختیار کریں گے اور شر کو شکست دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرة وباطنة، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان ایک نعمت ہے تو ہم اس نعمت کا حق کیسے ادا کریں، کیونکہ ہم سے پوچھا تو جائے گا، اس نعمت کے بارے میں پوچھا تو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے پاکستان کو قائم ہوئے 77 یا 78 ایئرز گزر چکے ہیں۔ خدا را
کم از کم اب یہ بات ختم ہو جانی چاہیے کہ پاکستان صحیح قائم ہوا تھا یا غلط قائم ہوا تھا۔ اب یہ اس مفروضے کو دفن کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے ابھی بھی بہت سارے لوگ اس مفروضے پر بحث کرتے ہیں کہ پاکستان اگر نہ قائم ہوتا تو ہندوستان کے بھی 25 کروڑ مسلمان ملتے، پاکستان کے بھی 25 کروڑ ملتے، بنگلہ دیش کے ملتے تو ایک بہت بڑی قوت ہو جاتا، اور پھر پورے صرف پاکستان میں حکومت نہ ہوتی بلکہ پورے جنوبی ایشیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ میں اس مفروضے پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مفروضہ عملاً اس کا کوئی وجود ہو بھی جاتا یا نہیں ہوتا، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں تو یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اب تو پاکستان بن گیا ہے نا، اب تو بن چکا ہے نا، تو بن چکا ہے بھائی، اب اس کی قدر کیجیے۔ اگر یہ نہ بنتا تو میں آپ کے ساتھ اس مفروضے کے پر ساتھ چلتا اور میں بہت کچھ بولتا، بات کرتا، لیکن اب تو پاکستان بن چکا ہے، اب ہمارے سامنے پاکستان کی صورت میں موجود ہے، تو اس کا حق ادا کرنے کا سوچیے۔ تو سب سے پہلے فکری طور پر یہ جو فکری طور پر گمراہی ہے نا، اس کو دور کیجیے۔ اور اس کو کہاں سے دور کیا جائے گا؟ جیسا میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ اپنی ہر نعمت کو ایمان کے ساتھ جوڑیے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ کافر اس دن چاہے گا کہ میں زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اور اتنا ہی اور کچھ دے دوں فدیے میں اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، تو وہ فدیہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک مقام پر ہے کہ وہ اس دن خواہش کرے گا، ہائے کاش کہ میں مسلمان ہوتا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اسلام کی یا ایمان کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نعمت کو بھی ایمان کے ساتھ جوڑیے۔ ایمان نہیں تو یہ نعمت نہیں کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ محبت فطری محبت ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی، افغانی بھائی، بلوچی بھائی یا جس طرح بھی ہے، اگر یہ وہ اپنی محبت کو فطری محبت کی حد تک رکھتے ہیں تو بالکل یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جہاں اس محبت کا کلیش ایمان کے ساتھ آئے گا، اور اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہوگا کہ آپ اپنے علاقے کی محبت کرتے ہوئے دوسرے علاقے کو ناپسند کریں گے، سمجھ جائیے کہ آپ کی محبت گڑبڑ کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ کی محبت اب فطری محبت نہیں ہے، غیر فطری محبت ہے۔ فطری محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے در و دیوار سے محبت تھی، ہمیں احادیث میں ملتا ہے وجود سارا، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ تو فطری محبت کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس فطری محبت کو افراط اور تفریط سے محفوظ رکھیے۔ نمبر 3، ہم ہر کام میں ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو بھائی کچھ کام خود بھی کر لینا چاہیے۔ صفائی ستھرائی والے جو معاملات ہیں، کم از کم ہم اپنا گھر، اپنی گلی، اپنا علاقہ، یہ تو کر سکتے ہیں، اپنی حد تک تو کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم حکومت کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ حکومت آئے گی اور یہ شاپر یہاں سے اٹھائے گی، تو شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی فرصت نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے گھر کے سامنے شاپر اٹھائیں گے، تو بھائی یہ کام ہم خود کر لیتے ہیں۔ ایک گلی میں 10 گھر ہیں، 10 گھر مل کر ڈیسائیڈ کر لیں بھائی کہ یہ جو گندگی والا معاملہ، اس گندگی میں رہ کون رہا ہے؟ ہم رہتے کون ہیں؟ ہماری اولادیں، گزرتے کون ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں وہاں سے گزرتی ہیں۔ وہ دین جس کا سب سے بڑا مظہر صفائی طہارت ہے، الطہور شطر الایمان، جس دین کی ابتدائی تعلیمات میں سورہ مدثر پڑھیے ذرا، جس دین کی بنیاد طہارت پر ہے، صفائی پر ہے، اس دین کے ماننے والے اگر اس بات کو نہ سمجھے تو مجھے بتا دیجیے یہ فکری طور پر کتنی بڑی یہ ایک انحراف والی بات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، ہر شخص دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، اس کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے کہ وہ کرے گا، خود کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، تیسرا کام یہ ہے، اگر اس نعمت کی قدر کرنی ہے تو تیسرا کام یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی والے کا اہتمام کیجیے۔ چوتھا جو کام جو کرنے والا ہے میرے بھائیوں، چوتھا جو کام ہے وہ ہے دعوت دین والا کام۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی جس کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا تھا اور اختتام یہاں ہوا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی سے معاملہ شروع ہوا اور اس آخری وحی تک یہ جو معاملہ آیا، اس 23 سال کی زندگی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، بازار میں ہیں، مسجد میں ہیں، میدان میں ہیں، سفر میں ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، عبادتوں میں ہیں، معاملات میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ نے یہ ایک کام، واحد کام نہیں چھوڑا، اور وہ کام ہے دعوت دین والا کام صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی دعوت والا کام۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر تبدیلی آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے، تو صرف اور صرف دعوت دین کے ذریعے آئے گا۔ باقی جتنی بنیادیں ہیں، جتنی دنیاوی بنیادیں لے کر چل رہے ہیں، ممکن ہے کہ عارضی طور پر کچھ سم چینجنگز آ جائیں، لیکن میرے بھائیوں، ہماری 1400 سال کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جہاں دیندار طبقے نے دعوت دین والا کام بھرپور طریقے سے کیا، وہاں تبدیلی آئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، وطن عزیز پہ دیکھ لیجئے، اس بات کی گواہی اگر آپ لوگ آنکھیں کھولیں گے تو آپ خود دیں گے۔ تو چوتھا کام ہے میرے بھائی دعوت دین، اور دعوت دین میں کیا کیا چیزیں؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیجئے، اتباع رسول کی دعوت دیجئے، پھر دوسری جو اس کے دوسرے جو اجزاء ہیں اس کی طرف آئیے۔ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے، ہم فکر نہیں کرتے اس بات کی۔ ہمارے سامنے شرک ہو رہا ہے، ہم نہیں کوئی توجہ دیتے، کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے سامنے، ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، اور ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے؟ ڈر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے لوگ کیا کہیں گے ایک نیا بت تراش لیا ہے۔ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں ایمانی جرت اور ایمانی حمیت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی معلومات کی حد تک، اپنے علمی مقام اور مرتبے کی حد تک معاشرے میں برائیوں کی روک تھام کر سکیں۔ اور اس کا آغاز اپنے آپ سے کیجیے۔ علیکم انفسکم، یہ قرآن مجید کا پروٹوکول ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ لوگوں اپنی فکر کرو، لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لوگوں معاشرے میں جا کر دعوت دو خیر کی اور برائی سے روکو۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔ ہمارے بیماروں کو دعا میں یاد رکھیے۔ اپنی ہمارے وسیع بھائی کی بھانجی بہت شدید کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، آئی تھنک آئی سی یو میں ہیں، ان کے لیے ہم اپنی اس بیٹی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جتنے بیمار ہیں ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو ان کی بیماری جو ہے خیر کا باعث بنا دے، اللہ ان لوگوں کی، اللہ ان کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے۔ جو اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا، اللہ جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا مجھے اعلان بھی کرنا ہے، الحمدللہ بفضلہ تعالی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جامعہ ابی بکر میں پچھلے 3 مہینے سے کچھ کمپٹیشنز چل رہے تھے، حفظ قرآن کے کمپٹیشن ہوئے، اور اسی طرح کچھ حدیث کی کتابیں تھیں، عقیدے کی کتابیں تھیں، کچھ فقہ کی کتابیں تھیں، کچھ گرامر کی کتابیں تھیں۔ ان مقابلہ جات کا اختتام انشاءاللہ العزیز کل شام کو ہو جائے گا، اور اس حوالے سے ایک تقریب تقسیم انعامات جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے اتوار کو۔ اتوار والے دن مغرب کی نماز، مغرب تا عشاء تک یہ تقریب ہوگی، جس میں ہمارے کچھ مہمان اسلام آباد سے بھی تشریف لا رہے ہیں اور دیگر مہمان بھی ہوں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیے اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کیجیے، وہ طالب علم جنہوں نے ان مسابقات میں حصہ لیا اور ان مسابقات میں حصہ لینے کے بعد کامیاب بھی ہوئے۔ یہ ایک بیٹھے بزرگ بیٹھ جائیں۔ یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ مجھے ابھی جامعہ کی طرف سے میں نے اجازت نہیں لی کہ میں یہ اپیل کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال ایک چھوٹا سا معاملہ ہے۔ تو یہ ہمارے شیخ عتیق احمد صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی ہے 30 اگست کو، اور اگر کوئی ساتھی تعاون کرنا چاہیں تو کر دیجیے تاکہ یہ
اپنی بیٹی کی شادی جو ہے عزت کے ساتھ کر سکیں. کوئی بڑی رقم نہیں ہے، بہت چھوٹی رقم ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ساتھی جب یہاں سے جائیں گے 8 یا 9 ہزار کی رقم، ان کا یہ معاملہ حل ہو چکا ہوگا. یہ لیجیے ضرور، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. سیدھے ہاتھ سے لیجیے. وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، وہ توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین.